لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور ان کے بالغ ہونے کی کیا علامات ہیں؟ اور تیسرا سوال آج وہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے حوالے سے ہم جانیں گے، وہ ہے کہ سورت بھولنے اور دعائے قنوت بھولنے کے اندر کیا فرق ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب واپس قیام کی طرف لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ اسی طرح سے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اب وہ قیام کی طرف لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا؟ تو آئیے سب سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ دونوں کب بالغ ہوتے ہیں اور ان کے بالغ ہونے کی کیا علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے لڑکے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ لڑکا کب بالغ ہوتا ہے۔ تو اولاً یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو لڑکا ہے وہ کم سے کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال، یعنی یہ اس کی ابتدائی عمر 12 اور انتہائی عمر اس کی 15 ہے۔ ان عمروں کے درمیان یعنی 12 اور 15 کے درمیان جب بھی لڑکے میں بالغ ہونے کی علامات پائی جائیں گی تو وہ شرعاً بالغ شمار ہوگا۔ اب لڑکے کے اندر بالغ ہونے کی کیا کیا علامات ہیں؟ ایک علامت اس کی ہے کہ احتلام ہونا، کہ 12 سال کا ہو چکا ہے اور یا 13 سال کا ہے تو اسے احتلام ہوا، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے وہ بچہ بالغ شمار ہوگا۔ دوسرا ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، کہ شہوت کے ساتھ منی نکلی تو اس سے بھی جو لڑکا ہے وہ بالغ شمار ہوگا۔ تیسری صورت ہے کہ اس کی ہم بستری سے، اس کی جماع سے عورت کا حاملہ ہو جانا۔ تو یہ 3 علامات ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکا بالغ شمار ہوگا، یعنی وہ 13 سال میں، 14 سال میں یا 15 کے اندر اندر جب یہ علامات پائی جائیں گی۔ ہاں اگر کسی کی جو عمر ہے ہجری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے کسی لڑکے کی عمر 15 سال مکمل ہو چکی ہے اور بالغ ہونے کی جو علامات ہم نے سنی ہیں وہ اس کے اندر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو 12 سال ہجری لحاظ سے جب مکمل ہوں گے تو وہ شرعاً بالغ شمار ہوگا۔ اب جو بالغوں کے احکام ہیں وہ اس پر نافذ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے۔ تو لڑکی کے حوالے سے جو شریعت نے بیان کیا ہے، کم سے کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال، یعنی اس عمر کے درمیان 9 اور 15 کے درمیان جب بھی لڑکی کے اندر بالغ ہونے کی علامات پائی جائیں گی تو وہ شرعاً بالغ شمار ہوں گی اور اس پر پھر شرعی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ اب لڑکی کے اندر بالغ ہونے کی کیا علامات ہیں، اس حوالے سے سنتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ ماہواری کا آنا، یعنی حیض آنا۔ اگر عورت کو حیض آتا ہے بچی کو اس عمر کے درمیان تو وہ بالغ شمار ہوگی، اور اسی طرح سے اسے حمل ٹھہر جانا۔ تو ان علامات جب یہ عمر کے یعنی 9 سے 15 کے درمیان یہ علامات جب بھی اس میں پائی جائیں گی تو وہ بالغ شمار ہوگی۔ اور پھر بالفرض اگر 9 یا 15 سال اسے مکمل ہو چکے ہیں اور جو علامات آپ نے سنی ہیں بالغ ہونے کی وہ اس میں کوئی نہیں پائے گئی، تو اب 15 سال مکمل ہونے پر وہ بالغ شمار ہوگی، اور اس پر جو بالغ ہونے کے احکام ہیں، نماز ہو گیا، رمضان شریف آئے گا تو اس کے روزے ہو گئے، اور حج کی جو شرائط ہیں یعنی ذوالحجہ کے اندر جو اس کے لوازمات ہیں تو وہ اگر شرائط اس کے اندر پائی گئیں تو حج اس پر لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ، قربانی، جو مسائل ہیں جو بالغوں کے حوالے سے ہیں تو وہ پھر سارے ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گے۔ یعنی لڑکے میں 12 سے 15، لڑکی میں 9 سے 15 کے درمیان بالغ ہونے کی علامت جب ظاہر ہوگی اسی وقت وہ بالغ شمار ہو جائیں گے اور بالغوں والے احکام ان پر نافذ ہو جائیں گے۔ اور اگر 15 سال ہجری لحاظ سے مکمل ہو چکی اور کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اب بھی وہ پھر بالغ شمار ہو جائیں گے، بالغوں کے احکام جو ہے وہ ان پر نافذ ہو جائیں گے۔ بقیہ کچھ نشانیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ شرعاً بالغ شمار نہیں ہوں گے، جیسے لڑکے کے حوالے سے ہے کہ مونچھ کا ظاہر ہو جانا، یا پھر جو غیر ضروری بال ہیں زیر ناف ہو گئے، زیر بغل ہو گئے، یہ بال اگر ظاہر ہو گئے یعنی 12 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے لیکن جو بالغ ہونے کی 2 علامات آپ نے سنی، احتلام ہونا اور شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا اور اس کے ہم بسترے سے عورت کا حاملہ ہو جانا، یہ نہیں پائے گئیں، لیکن یہ جو نشانیاں ہیں یہ ظاہر ہوئی تو اس سے شرعاً بالغ شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے عورت کے اندر بھی ہے کہ پستان کا غبار ہو جانا، غیر ضروری بال آ جانا، تو ان سے یہ شرعاً بالغ نہیں ہوں گے۔ بالغ ہونے کے علامات بھی آپ نے دونوں کے حوالے سے سن لیے، اور اگر علامات ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال شریعت نے مقرر کیے کہ جیسے ہی ان کی عمر 15 سال ہوگی تو یہ شرعاً بالغ شمار ہوں گے۔ اب ان پر نماز بھی لازم ہو جائے گی، رمضان میں روزے ہو گئے، حج، قربانی، زکوٰۃ وغیرہ کی شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ بھی ان پر لازم اور نافذ ہو جائیں گے۔ اب نماز کے حوالے سے بھی یعنی بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی بالغ ہوں تو اولاً تو بچے کو 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا حکم ہے
کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور پھر جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر انہیں نماز پڑھنے کا کہا جائے کہ اب نماز قضا نہ کریں۔ تو یہ جو سرپرست ہیں، والد ہو گئے یا دیگر والد نہ ہونے کی صورت میں جو سرپرست ہوں، تو انہیں چاہیے کہ خود بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیا کریں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ سورت ملانا بھول گیا یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا۔ تو سب سے پہلے دعائے قنوت کے حوالے سے سن لیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی دعائے قنوت کوئی شخص پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا، یا سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا اب یاد آیا، تو دونوں کے اندر فرق ہے۔ دونوں کے حکم کے اندر دعائے قنوت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وطر میں دعائے قنوت پڑھنا قیام کے اندر پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا اور پھر رکوع میں اسے یاد آ گیا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، یعنی رکوع ہے اور پھر آگے جو اس کی رکعت کو کمپلیٹ کرے، آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے واپس لوٹنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں آگے نماز کو مکمل کریں، آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں گے۔ سورت ملانے کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورت ملانا بھول گیا تو رکوع میں یاد آیا یا رکوع کے بعد یاد آیا، سجدے میں جانے سے پہلے اسے یاد آ گیا، تو اب اس کے لیے شرعاً حکم ہے، واجب ہے کہ وہ قیام کی طرف لوٹے اور سورت ملائے، دوبارہ رکوع کرے اور پھر معمول کے مطابق اس رکعت کو کمپلیٹ کرے اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے۔ جو سجدہ سہو ہے وہ یعنی جو واجب تفطیرات والا اس میں تاخیر ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعائے قنوت میں آپ نے یعنی رکوع میں چلے گئے، یاد آیا گیا تو آپ نے نہیں لوٹنا، اور سورت ملانا بھول جائیں یا پھر بالفرض کوئی سورہ فاتحہ بھی بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو پھر حکم ہے، واجب ہے کہ وہ قیام کی طرف لوٹ کر آئے، سورت ملائے، اگر فاتحہ بھول گیا تو فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، دوبارہ رکوع کرے اور معمول کے مطابق رکعت ادا کرے، سجدہ سہو کرے، تو اس طرح سے اس کی نماز یہ بالکل درست ہو جائے گی۔